ترکی اور شام کی حالیہ تباہ کن زلزلے کی خبر آتے ہی ہندوستان کے وزیر اعظم نے فوراً ٹویٹ کیا، ترکی میں زلزلے کی وجہ سے جانوں کے ضیاع اور املاک سے غمزدہ ہوں، سوگوار خاندانوں سے تعزیت، زخمیوں کو جلد صحتیاب کی دعا۔ ہندوستان ترکی کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سانحے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کے چند گھنٹوں کے اندر یکجہتی کا وزیر اعظم نے اظہار کیا۔ یہ خبر ملنے پر کہ زلزلے نے شام کے قصبوں کو بھی تباہ کر دیا ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی اور متاثرین کے اہل خانہ سے میری دلی تعزیت۔ ہم شامی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس مشکل وقت میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہندوستان کی طرف سے ترکی کو امداد کی پیشکش، ان کے باہمی تعلقات کے تناظر میں اس کو سدھارنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایک بڑی تباہی کے بعد مدد کی پیشکش کر کے بھارت ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ عوامی رائے کے برعکس بھارت کسی خاص مذہب کو فروغ نہیں دیتا اور انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF) کی 2 طبی ٹیموں اور بہت سے ٹن امدادی سامان کے ساتھ ترکی اور شام دونوں کو امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ زلزلے کے بعد ترکی اور شام دونوں مسلم اکثریتی ممالک کو ان کے مذہبی شناخت سے قطع نظر انسانی امداد فراہم کرنے اور امداد بھیجنے کا ہندوستان کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان امن بھائی چارے کا علمبردار ہے اور وہ عالمی طور پر تمام ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے اور عالمی امن و بھائی چارہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ اس عالمی امداد پروگرام کے ذریعے تمام ممالک پر بھی ہندوستان اپنی عالمی پالیسی واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ عالمی امن و انسانیت کے لیے آگے بڑھ کر آزادانہ انداز میں کام کر سکتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس بات پر بہت شور مچایا گیا کہ ہندوستانی انتظامیہ مسلم مخالف ہے، جس نے ہندوستان اور ترکی کے درمیان کشیدہ تعلقات بنائے۔ ہندوستان نے حالیہ امداد سے ان تعلقات کو بہتر بنانے کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں فرقہ وارانہ واقعات کو بعض حلقوں کی جانب سے جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، ان تمام کو اپنی حالیہ امدادی پالیسی سے ان سب کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی، دستور کا احترام اور تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے اور بین مذہبی بھائی چارہ کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بین المذاہب مکالمے اور بات چیت میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلم ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، جو مسلمانوں کے تئیں اس کی موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے پسماندہ مسلمانوں جیسے سماجی طور پر پسماندہ طبقات کو جگہ دینے کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے مساوی نمائندگی معاشی ترقی نہیں دی۔ پچھلے 2 سالوں میں اقلیتی بہبود کے متعدد معاملات اٹھائے گئے۔ قدرتی آفات کے وقت 2 مسلم اکثریتی ممالک کی مدد کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے یا ایک عالمی گاؤں ہے۔ ہندوستان دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر رہا ہے کہ کس طرح ہندوستان